پی ڈی ایم رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس یہاں منعقد ہوا، جس میں میں نے بھی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کل چونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے ٹھیک ہو گیا لائٹ جل گئی، خبر ہو گئی سب لائٹ جل گئی۔ آج یہاں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں میں نے بھی بذات خود شرکت کی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی۔ اجلاس میں کل اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کل کے مظاہرے کے حوالے سے اس کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔ فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے، جس نے پوری دنیا سے کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھے کیے اور ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ملک میں منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا۔ 6 برسوں سے یہ کیس زیر التوا ہے۔ عمران نیازی نے مدر آف این آر او لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جائیں گے جس جرم کا اعتراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن فوراً فیصلہ سنائے۔ مزید تاخیر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ قوم کو اس تذبذب سے نکالنے کے لیے اس پارٹی کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی تو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 مہینے کے اندر فیصلے دیے جائیں، اور آج ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 سال سے ایک کیس زیر التوا پڑا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ملک دشمن لابیوں سے فنڈ حاصل کرنے کے خلاف احتجاج میں شامل ہوں۔ تمام نوجوانوں، خواتین، سیاسی کارکن اس احتجاج میں شریک ہوں اور پاکستان دشمن فنڈنگ کی مذمت کے لیے اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں۔ آج کے اس اجلاس میں
मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों के हवाले से एक शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई है। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी। 5 फरवरी को जहां पूरे मुल्क में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन हमेशा मनाया जाता रहा है, इस बार भी पूरे मुल्क में 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा, लेकिन साथ साथ एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा, जिसमें कश्मीर की सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी गई है और पीडीएम की जमातें भी उसमें शिरकत करेंगी। और रावलपिंडी और गिरदपेश के जो अजला है उसके अवाम कारकुन वो इस मरकज़ी जलसे में शिरकत करेंगे, जिसमें कि मरकज़ी कायदीन भी शरीक होंगे। इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि इस साल जो हम 5 फरवरी मनाएंगे वो माजी की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ होगा। कश्मीर को बेचा गया है। कश्मीर फरोशी के ख़िलाफ़ अवाम का गैज़ व ग़ज़ब, उनकी नाराज़गी और कश्मीर केस का सौदा करने के हवाले से भरपूर एहतजाज इसमें शामिल होगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में पीडीएम का बड़ा जलसा होगा, रैली होगी और बड़ी तारीखी होगी। 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में और 27 फरवरी को खुजदार में बहुत बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फ़ैसला होगा और ये पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख़ का फ़ैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने, राज साहब खड़े हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर में जलसे अनाउंस कराए थे, ये जो सेकंड फेज़ था वो उन्होंने कैंसिल कराए और 2-3 जलसे इन्होंने अपने पीडीएम के प्लेटफार्म से कराए, योम तासीस मुल्तान का हो, कारसाज हो या गढ़ी खुदाबख्श का हो। 3 जलसे कैंसिल कराए। थरपारकर जहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ पे इलेक्शन वो लड़ रही है वहाँ जलसा करना चाह रही है, तो पीपल्स पार्टी किस तरह तो ये चीज़ें जब सरबराह हमारे इजलास में निमट गई हैं उसके बाद सवाल करने की ज़रूरत नहीं बाकी रही। मौलाना साहब आपके एहतजाज से मुखालफीन ये तासुर दे रहे हैं कि पहले आपने शख्सियात को मलाइन किया और उसके बाद आप कौमी इदारों के ऊपर धावा बोलने आ रहे हैं, यानी कल का जो एहतजाज है आपका वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोल रहे हैं। धावा नहीं, एहतजाज। हम जमहूरी लोग हैं, हमारे इस्तिलाहात बिल्कुल आईन व कानून के ताबे हैं, हमारा एक्शन बिल्कुल आईन व कानून के दायरे में हुआ करता है और हम मुल्क में जब जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं, आज़ाद जमहूरी फ़ज़ाओं की बहाली की बात करते हैं, तो इसका माना यह है कि यही आइन का तकाज़ा है, यही मुल्की कानून का तकाज़ा है और हम उसी हवाले से अपने अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने तरीके अदम एतमाद का कहा कि ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, क्या आप इस्तीफों को बेहतर ऑप्शन समझते हैं या तरीके अदम एतमाद को बेहतर ऑप्शन समझते हैं? लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसको हम सरबराही इजलास में सबके सामने पेश करेंगे, जब तजवीज़ आएगी तो बातचीत होगी और हर एक यहाँ पर दलील की क़ुव्वत को तस्लीम किया जाता है। पहले भी फैसले इसी बुनियाद पर हुए हैं कि हम बाज़ दफ़ा उसमें आइनी मसला पैदा हो जाता है तो हम वकला से भी मशवरा लेते हैं। तमाम पार्टियों के वकला
ایک رائے بناتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بعض فیصلے ہمیں اس میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، تو ہم بالکل صحیح طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، پورے باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر مختلف پارٹیاں ہیں، کہیں سے آپ کو کہیں بھنک لگ گئی کہ کوئی رائے میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، تو اس کو غیر ضروری طور پر اچھالنا میرا خیال ہے یہ میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی تمام جو جماعتیں ہیں سینٹ کے الیکشن مشترکہ پلیٹ فارم سے اور اکٹھے مل کر لڑیں گے، کیا ایسی کوئی بات ہے، کوئی فیصلہ ہوا ہے ایسا؟ آج تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اگلے اجلاسوں میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور میں ذاتی طور پر اپنی رائے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت الیکشن میں جانا چاہیے۔ کل کوئی آپ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کریں گے چیف الیکشن کمیشن کے سامنے، اس کو بتائیں گے ہمارے مطالبات کیا ہیں جب آپ کل جائیں گے وہاں پہ احتجاجی ریلی لے کے، اور وہاں پہ آپ کے کوئی تقاریر ہوں گی، کیا حتمی شیڈول کیا ہے؟ ہم پی ڈی ایم کی طرف سے باقاعدہ ایک خط الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں، یادداشت دے رہے ہیں ان کو، اور مختلف اطراف سے ریلیاں آئیں گی۔ 1 بجے تک وہ یہاں پر کشمیر چوک پہ پہنچیں گی سرینا کے سامنے، اور قیادت جو ہے پھر وہاں اس جلسہ میں شریک ہوگی۔ اگر یہ احتجاج آپ کا ہو جاتا ہے، اگر آپ کا یہ احتجاج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ خط بھی دے دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ 6 سال سے التوا کا شکار کیا جا رہا ہے اس کیس کو، اور اس کے بعد بھی پھر الیکشن کمیشن آپ کے اس خط پر کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس کے بعد پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، ہم ایک تحریک ہیں، ہم پوری قوم کو متوجہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غیر ضروری طور پر اس قسم کے کیس کو لٹکائے اور جانبداری کا مظاہرہ کرے۔ اس کو غیر جانبدار ہو کر حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ شواہد مکمل طور پر ان کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں اب لیت و لال کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مولانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل والے احتجاج میں آئیں گے، وہاں کیسز زیر سماعت ہیں اور دونوں جماعتوں کو آج اور کل بھی طلب کیا گیا ہے، ان کے کیسز کے بارے میں کیا؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر لیتا ہے تو پھر جواب میں دوسرے لوگ بھی کراس کیس کر لیتے ہیں، تو اس کی حیثیت اس کراس کیس کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مولانا یہ سوال پوچھ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ سے سوال ہے کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی گورنمنٹ کو جانے کی، اور آپ کی جو تحریک ہے وہ بھی مرحلہ وار کافی حد تک آگے چلی گئی، ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ٹس سے مس وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ٹس سے مس نہیں ہوا تو 7 سال سے جس کو زیر التوا رکھا ہوا تھا وہ کیس فارن فنڈنگ کیس کو کھولنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو ہماری 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم پھر مل کے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کریں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے تو اب کل جا رہے ہیں، نیب کے حوالے سے بھی اپوزیشن کافی کھل کے بات چیت کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، کیا اس پر بھی ہے کیونکہ نیب کے سامنے بھی آپ جائیں گے، کوئی احتجاج کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ تحریک میں ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کیونکہ مولانا صاحب نیب کا نشانہ صحافی بھی بنے ہیں۔ مولانا صاحب کیا کل کا جو احتجاج اسلام آباد میں ہم اسے لانگ مارچ کا فل ڈریس ریہرسل سمجھ لیں؟ کیا اس طرح سے آپ جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہی آپ نے وہاں بھی آنا ہے، کل بھی اسلام آباد آ رہے ہیں؟ اور دوسرا، الیکشن کمیشن 6 سال سے تاخیر کا شکار ہے، آپ فیصلے کے لیے کیا ارلی ہیئرنگ یا فیصلہ لینے کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں آپ فارن فنڈنگ کیس میں؟ فارن فنڈنگ کیس میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل ریہرسل والی نہیں ہے، کیونکہ لانگ مارچ پورے ملک سے ہوگا، جبکہ ہم یہاں پر پورے ملک سے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں۔ جہاں ورکر اپنی مرضی سے جہاں سے پہنچیں گے، اور خاص طور پر پنڈی اور قرب و جوار کے جو اضلاع ہیں، یا جو اگر ہری پور سے ثوابی سے لوگ آنا چاہتے ہیں جو قریب اضلاع ہیں، تو وہ لوگ ضرور اس میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح پورے ملک سے بیک وقت عوام کا ہجوم اٹھتا ہے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر لانگ مارچ ہے۔ مولانا صاحب کل آپ کو کسی نے کوٹ کیا تھا کہ بلاول صاحب پہنچ جائیں گے اس ریلی میں، کیا واقعی بلاول صاحب آ رہے ہیں کل کے ایسے احتجاج میں؟ میرے خیال میں ہم نے کسی کو پابند نہیں کیا ہے، اور یہ سوال آپ بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی لیڈر اس میں شریک نہ ہو تو پھر آپ کو تبصرہ کرنے کا موقع مل سکے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
तो क्या आप लॉन्ग मार्च से पहले ही अपनी पार्टी वर्कर्स को या अपनी सारी की सारी चीज़ें एग्जॉस्ट नहीं कर रहे? तो कई जलसों में देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है शुरू के कई जलसों के मुकाबले में रिसेंट, ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, ये आम मीडिया की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी भी नहीं है। हमारा हर जलसा एक से बढ़कर है। अगर आप लोरालाई में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, आप बन्नू में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, आप मलाखंड में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता है जो दूर दराज के इलाके हैं और किस तरीके से आवाम ने उसमें शिरकत की है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये है कि अगर हुकूमती जो एजेंसियां होती हैं, स्पेशल ब्रांच होते हैं, वो तो हुक्मरानों को खुश करने के लिए 1 लाख को 1000 लिखते हैं। तो आप उसको नोट करें। शुक्रिया जी, शुक्रिया।